بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدیر۔ تمام قسم کی تعریفیں و ستائشیں و بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے۔ درود و سلام ہو بے انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت سراپا بنا کر مبعوث کیا، اور آپ کے سچے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور ہر وہ فرد پر جو ان کے نہج میں قیامت تک کے لیے چلتا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ہمارے اس سننے کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کی ہماری عبادتیں قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری تراویح، ہماری توحید، ہماری تحلیل، ہماری تمجید، ہماری تسبیح، ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، ماں و بہن اور خواتین اسلام، ہم نے جو دوسری سیریز شروع کی تھی، اس کا موضوع تھا 7 اسلام کی بڑی اور مشہور ترین جنگیں۔ اس سلسلے کی جو پہلی کڑی رہی وہ تھی جنگ بدر، پھر ہم نے جنگ فتح مکہ یعنی غزوہ فتح مکہ کو ہم نے دیکھا، پھر ہم نے معرکہ قادسیہ، پھر معرکہ الیرموک، پھر ہم نے دیکھا معرکہ حطین، پھر ہم نے دیکھا کل کی مجلس میں ہم نے معرکہ حطین پر اپنی معرکہ زلاقہ، پھر ہم نے معرکہ حطین۔ تو اب تک 6 ہم نے ایسے معرکے، ایسے لڑائیاں ہم نے دیکھی جنہوں نے تاریخ کی دھارا کو بدلا، جن کی وجہ سے بہت بڑا انقلاب آیا، جن کے بعد اسلام کی طاقت میں 4 چاند لگے۔ تو اس سلسلے کی آج کی جو نشست ہے یہ انشاءاللہ آخری کڑی ہوگی۔ کل سے ہم ایک دوسری سیریز کا آغاز کریں گے، حسب وعدہ انشاءاللہ۔ تو آج جس معرکے پر گفتگو ہونے والی ہے، یہ معرکہ ہے معرکہ عین جالوت۔ بہت سارے لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو نئے نئے معرکوں کے نام ہیں ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے آپ نے سنا کیا، تاکہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے پہلے نہیں سنا۔ بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، ہمارا حد تو صرف جنگ بدر ہے، اس سے پہلے تو ہم نے پہنچتے ہی نہیں۔ جیسے قرآن میں 3-4 قل سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں، یاد ہمیں اتنا ہی ہے، تو ہمارے حدود بہت کم ہیں، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں جاننے کی، اور جو کچھ بھی ہم نے جانا ہے، جیسے کہا جاتا ہے مٹھی بھر ہے، اور جو جاننا چاہیے وہ دنیا برابر ہے۔ تو یہ جو معرکے ہیں بہت ہی اہم، تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو بہت ہی اہم درجے ان معرکوں کے ہیں۔ تو عین جالوت پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو اس معرکے کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر 2 نقطوں کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلا، آپ کو مغول کون ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ مغول کے ساتھ ساتھ تتار، یہ کون سی بلا تھی، یہ بھی ہم اور آپ کو جاننا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ممالک کسے کہتے ہیں، خاندان غلامانہ یہ کون لوگ ہیں، اور ان کی کیا کیا حکومتیں تھیں، کیسے کیسے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ عزیز ساتھیو، جب خلافت عباسیہ دم توڑ رہی تھی، جیسا کہ آپ کے علم ہے، خلفاء راشدین کے بعد خلافت امویہ لگ بھگ 90 سال ان کی سلطنت خلافت رہی۔ اس کے بعد خلافت عباسیہ کا سلسلہ شروع ہوا، لگ بھگ وہ 430-440 سال تک انہوں نے اس خطۂ ارض میں اپنی خلافت قائم رکھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ شروع کے بعض خلفاء کے علاوہ عام طور پر خلافت عباسیہ بڑی کمزور ثابت ہوئی،
اور ان پر ہمیشہ سلاطین مسلط رہتے ہیں، مختلف خاندان کے سلاطین ان لوگوں پر مسلط رہتے ہیں اور وہ خلفاء کو اپنی مرضی سے چلایا کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل ہم نے کل کے مجلس میں دیکھ لی۔ جب خلافت عباسیہ اپنی پریشانیوں سے جونج رہی تھی، آخری سانس لے رہی تھی، تو اس زمانے میں ایک بہت بڑی مصیبت عام پڑی۔ ایسی بڑی مصیبت اس سے پہلے امت مسلمہ میں کبھی نہیں آئی تھی، بڑی ہی عجیب و غریب مصیبت تھی، اور وہ مصیبت تھی تتار کی شکل میں۔ تتار یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ جو منگولیا ہے، اگر آپ میپ دیکھیں گے، چائنا کے اوپر، رشیا کے نیچے ایک بہت بڑا ملک ہے جسے کہتے ہیں منگولیا، جس کا آج کا کیپٹل ہے اولن بیٹر۔ بہت ہی کم لوگوں نے شاید اسے سنا ہے، ایک مشہور بستی ہے، لیکن اس کا نام زیادہ نیوز میں آتا نہیں کیونکہ یہاں پر زیادہ اتنی ترقی نہیں ہے۔ لیکن ایک زمانے میں یہاں پر جو قبائل تھے آپس میں بہت زیادہ بھڑتے تھے، ان کی لڑائیاں بہت ہوتی تھی۔ تو اچانک سے اللہ کا کرنا دیکھیے کہ ان قبائل میں ایک قبیلہ جنہیں مغول جنہیں تتار کہا جاتا ہے، اس قبیلے کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا تیمو چنگ، جو آگے چل کے چنگیز خان کے نام سے مشہور ہو۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور خطرناک ان کے باطل افکار تھے، اور یہ بھی آپ جان لیجئے گا چنگیز خان کوئی مسلمان آدمی نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہی پرانے غلط عقائد میں، کفر میں وہ صاحب نے انتقال کیا۔ تو یہاں پر ان قبائل میں سے ایک قبیلے میں یہ صاحب کی ولادت ہوتی ہے۔ اب جب یہ بچے رہے تو ان کے والد کو کسی قبیلے والوں نے مار دیا۔ اس انتقام کو لے کر یہ بچہ نوجوان ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اپنے قبیلے والوں کو جوڑتا ہے، بدلہ لیتا ہے، جیسے عام قبائل قوموں میں ہوتا ہے۔ تو اس نے بدلہ لیا اپنے باپ کا، اور آس پاس کے قبائل کو اس نے جوڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس ایسے خطرناک لوگ جمع ہو گئے۔ یہ وہ قبائل لوگ تھے جو بہت بڑے صحرا میں رہتے، ان کی بستیاں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں اور گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے، اور یہ خیموں میں رہتے تھے، اور بالکل جنگلیوں والی طبیعت ان کی ہوتی تھی، بالکل وائلڈ لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے اندر اچانک سے یہ سر اٹھانے کی، ترقی کرنے کی ایک جذبہ پیدا ہوا، تو یہ جمع ہوتے گئے چنگیز خان کے آس پاس، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں ان کی بہت بڑی طاقت ہو گئی۔ اتنی بڑی طاقت ہوئی کہ اس علاقے میں جتنے بھی قبائل تھے سبوں کو انہوں نے ختم کیا، سارے علاقے میں یہ بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کیا، چنگیز خان۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا، چائنا کے بعض علاقوں کو اسے فتح کیا، اور ان لوگوں کے یہاں کہا جاتا ہے اتنی قحط سالی اور اتنی بھوکماری اور اتنی تکلیفیں آئیں کہ یہ لوگ اپنے ملک میں رہ نہیں سکتے تھے، تو انہیں لازماً لامحالہ اپنے یہاں سے نکلیں، اور دوسرے علاقوں میں حملہ کرنا ان کے لیے ضروری تھا تاکہ وہ اپنے پیٹ کو پالیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو زندہ رکھیں۔ یہ ایسی مجبوری تھی ان لوگوں کی، تو اپنے یہاں سے نکلتے، اور جو بھی راستے میں قبائل پڑتا سیدھے سیدھے لوٹتے اور سیدھے سیدھے سب کو مار دیتے۔ انہیں خون کرنا، برباد کرنا، اجاڑنا، لوٹنا ان کے لیے اتنا ہی آسان تھا جتنا ہم اور آپ کے لیے پانی پینا ہے۔ خطرناک بدو قسم کے لوگ، جنگلی لوگ، وحشی بربری طبیعت رکھنے والے لوگ تھے، اور جہاں کہیں بھی جاتے قیامت برپا کر دیتے تھے۔ اور اس لیے اس زمانے کے بعض مورخین نے لکھا ہے، اور بعض مورخین کو یہ بالکل یقین ہو گیا تھا کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھا کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ جو چونکہ ان علاقوں سے آئے ہیں ان کے چہرے بھی بالکل وہی انداز کے تھے، ہے نا، چپٹی ناک، چھوٹی آنکھیں، چہرہ بالکل رکابی جیسا، ہے نا، بالکل وہ اوصاف تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ اصل میں یاجوج ماجوج ہیں، چونکہ ان کی بھی اتنی بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد میں داخل ہوئے چائنا کے جتنے بھی بادشاہ تھے سب کو اجاڑ دیا آنن فانن۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بھی ملتا کھاتے تھے، جو بھی ملتا چلاتے تھے کام اس سے، ہے نا، اور ہر آدمی پیاس جھیلنے والا، بھوک جھیلنے والا، یعنی جیسے کہتے درندے بھیڑیے، وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ اب یہاں پر انہیں رکاوٹ پیدا ہوئی جہاں سے اسلامی سلطنتیں شروع ہوتی ہیں۔ جیسے چائنا کے حدود ختم ہوئے
جہاں سے اسلامی سلطنتوں کی حدود شروع ہوئی وہاں آ کے رک گئے، کیونکہ یہاں پر باقاعدہ ایک ویل ڈیولپڈ، ویل سیولائزڈ، بہترین بستیاں، بہترین حکومتیں، بہترین لوگ ہوا کرتے تھے، تو انہیں ان سے بھڑنے کے لیے کافی وقت لگا، سوچتے رہے کہ کب ان لوگوں سے کیسے بھڑے۔ بعد میں انہوں نے بارڈرز میں داخل ہونا شروع کیا، اور جہاں کہیں بھی داخل ہوئے انہوں نے قیامت برپا کی۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جو الخلیفہ المستعصم باللہ کے نام سے بنو عباسیہ کا آخری خلیفہ بغداد میں ہوا کرتا تھا، 33واں خلیفہ، بالکل آخری خلیفہ۔ اب یہ اتنا کمزور تھا کہ اس کے ماتحت جتنے بھی تھے سب سر پر چڑھے ہوئے تھے، اور اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ابن العلقمی، اسے خلیفہ بننے کی اور ساری سلطنت اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش تھی۔ لالچ میں اس نے کیا کیا، اس نے در پردہ منگولیوں سے یعنی تتار سے اپنے تعلقات شروع کیے، اور اس نے ان لوگوں سے اتفاق کیا کہ میں وقت مقرر پر تمہیں خط لکھوں گا، اور جیسے ہی پیغام پہنچے گا تم اپنے لشکروں کو لے کر بغداد پر حملہ بول دو، اور اس کے بعد جیسے ہی یہاں کا کام تمام کرو گے تم لوگوں کو چاہیے کہ بغداد کی کنجیاں میرے پاس واپس کریں، اور میری سلطنت کے لیے آپ کو بیک اپ کرنا پڑے گا۔ اور منگول تھے، تتار تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ تو ابن القمی جو تھا یہ عقیدتاً شیعہ تھا، کردار کا بڑا ہی بدترین صفت کا انسان تھا، اور بہت ہی منافقت، طبیعت کے اندر منافقت بہت تھی اس کی۔ تو اس نے فوراً خط لکھا، دیکھا کہ اندر بہت سارے جھگڑے ہو رہے ہیں، خلیفہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، عیاشی میں مگن ہے، تو بہت سارے احوال ہوئے۔ مختصر لب لبابیہ ہے کہ اس نے خط لکھا، اور اس کے بعد تتار بغداد میں داخل ہو گئے۔ ابن اثیر اور دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ جب داخل ہوئے لگ بھگ انہوں نے 1 ملین لوگوں کا قتل کیا، یعنی 10 لاکھ لوگوں کو ان لوگوں نے مارا۔ نہتے لوگ، بوڑھے، بچے، شیرخوار بچے، عورتیں، عبادت گاہ، یہ کسی کو دیکھتے نہیں تھے، اور صرف لوٹنا انہیں آتا تھا، اور بڑی تعداد میں داخل ہوئے، اور جہاں دیکھا انہوں نے خون بہایا۔ اور اہل علم نے کہا کہ سب مورخین کو اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہی قیامت ہے، یہی یاجوج ماجوج ہیں، اور یہی فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ لیکن وہاں پر مغالطہ یہ ہوگا کہ بھئی یاجوج ماجوج دجال کے بعد آئیں گے، اور ان سے پہلے عیسیٰ آ گئے ہوں گے، ایسا کچھ ہوا نہیں۔ لیکن احوال دیکھنے پر ان کی جو بربریت، ان کی جو وحشیت ہے، یہ دیکھ کر انہیں تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں۔ اس انداز سے انہوں نے ایسا قتل کیا، کہا جاتا ہے بغداد کی سڑکوں میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون ندی کی طرح بہتا رہا، اور اس کے بعد جتنی بھی لائبریریاں تھیں سب کو انہوں نے جلا کے فرات کی ندی میں پھینکا، تو اس ندی کا پانی کالا پڑ گیا، اتنی کتابیں ان لوگوں نے جلا ڈالی، اور اہل علم کو قتل کیا، یعنی جو کچھ بھی تھا سب کچھ برباد کر دیا۔ میں بتا رہا ہوں 1 ملین یعنی 10 لاکھ اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی تعداد ہے۔ جیسا کہ آج آپ کہیے 1 بلین کی جو تعداد ہے، اتنی یعنی 1/8 پارٹ آف دا ورلڈ ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اور بغداد میں جہاں کہیں بھی دیکھیے سڑکیں، اور رعب اتنا تھا، ان لوگوں کا اتنا رعب عالم اسلامی میں چھایا ہوا تھا کہ تتار کے نام سے لوگ ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے، اور پیٹ میں کھڑبڑی شروع ہو جاتی تھی کہ بھائی یہ کون لوگ آ گئے ہیں۔ اور ایک مثال مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے رعب اور دبدبے کا لوگوں کے اندر اتنا یہ چیز پڑ گیا تھا کہ اگر کوئی تتار کا آدمی آتا، وہاں پر کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 30-40 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تتار کا آدمی کہتا ہے کہ بھائی رک جاؤ، ابھی میں تلوار لے کے آتا ہوں، اور یہ لوگ کھڑے رہتے، انتظار کرتے رہتے، وہ جاتا تلوار لاتا اور ایک کو قتل کرتا۔ وہ لوگ خاموش کھڑے رہتے، ان کے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہوتی کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ایک آدمی ہے، اسے مار دیں، یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے، کیونکہ اس حد تک رعب دبدبہ دماغ میں بڑھ گیا تھا، اس حد تک وہ ڈر گئے تھے کہ ایک آدمی بھی ان کے لیے کیا ہے، بہت بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ تو یہ عالم تھا جی ساتھیوں، اور ان لوگوں نے برباد کر کے رکھ دیا، بغداد کو برباد کر دیا، سر من رآ ایک مشہور علاقہ، اسے برباد کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عراق میں چھا گئے، اور مسلمانوں کا انہوں نے ایسا بلیدان کیا کہ اللہ اکبر، انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اللہ مہلت دیتا ہے، لوگ مہلت کو عیاشی میں تبدیل کر دیتے ہیں، لوگ اس مہلت کو منمانی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور تاریخ بھول جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظمت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے بڑے امن میں آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے۔ تو اللہ کا قانون ہے کہ ایسے ڈیزاسٹرز،
ایز اے کلیمیٹیز کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے درمیان لاتا ہے. اندازہ لگائیں 1 ملین لوگوں کو مارا گیا, جہاں کہیں بھی پلٹے ناشے ہی ناشے تھی, اس کی وجہ سے بیماریاں آئی اور کئی لوگ پھر مرے. تو یہ جو مصیبت عزیز ساتھیوں بہت بڑی مصیبت تھی. اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ایران پر حملہ ہو رہا ہے, غزہ کے بچوں کو مارا گیا, یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہو رہا ہے, کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں سے کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ بعض لوگ ان کی بھوکلاہٹ ہوتی ہے, ہو سکتا ہے ایسے مومن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب آدمی پورے سیناریو کو دیکھتا ہے, یہ مصیبت آئی لیکن اس سے پہلے فرصت کتنی ملی, کتنے سال آپ کی حکومت رہی, اور آپ نے اللہ کی نعمتوں کی کیا قدردانی کی, آپ نے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کیا محنت کر ڈالی, ہے کہ نہیں؟ تو بے دینداری, بے حیائی, خدا پرستی سے دوری, خدا ہے ہی نہیں الہاد, ایسی چیزیں جو ہے جب بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو ایسا ایک فارمیٹ ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قانون میں اس چیز کو رکھا ہوا ہے کہ وہ فارمیٹ کرتا ہے زمین کو, ہے نا, اور برے لوگوں کو جھگڑا دیتا ہے, اور اس کے بعد 6 برے لوگ, اور اس قسم سے زمین کو صاف کیا جاتا ہے. ایسے ہی چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے. تو ہم اگر یہ پورے مووی میں اگر ہمارا رول 1 سیکنڈ کا ہے تو ہم اس 1 سیکنڈ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اسی کو بہت بڑا دیکھتے ہیں نا, کیونکہ وہی چیز ہمارے سامنے ہے. تو جو آدمی تاریخ پڑھتا ہے اور سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا علم رکھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض معرفت اسے نصیب ہوئی ہے, تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ بھائی یہ بہت بڑے ڈرامے میں میرا بہت ہی چھوٹا رول ہے, اور یہ زمانے کا جو کچھ بھی اور ایک چھوٹا سا حصہ ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اس عذاب کو لایا ہے لوگوں کو درست کرنے کے لیے تاکہ آنے والی نسلیں اس تعلق سے بات کرتے رہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا ہی قانون ہے. اللہ نے ایسے ہی دنیا کو چلایا. دیکھیے اس زمانے میں بات کر رہا ہوں کب کی, لگ بھگ 650 ہجری کے آس پاس کی, ہے نا. اس وقت یہ معاملہ عزیز ساتھیوں کے برباد کر کے ان لوگوں نے رکھا ہوا تھا. 560 کی, ہاں 560 ہجری کی بات کر رہا ہوں. تو برباد ہو گئے تھے, ملینز آف لوگ برباد ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمانے میں جو ہے اہل علم موجود تھے, نیک لوگ موجود تھے, سب تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی تقدیر میں رکھا تھا کہ اس مصیبت میں آئے اور سب کو مار دیا جائے, اور لائبریریاں جلائی گئی, مسجدیں جلائی گئی. ایسا ہی ہوتا ہے, قانون ایسا ہی ہے. وہ اس لیے کہ بھائی صاحب آپ کو بھرپور موقع ملا, ہزاروں سال کا موقع ملا, 100 سال کا موقع ملا, تم نے تو عیاشی میں دنیا ہی کو سب کو سمجھ لیا. اگر ان لوگوں کو ایسا ہی چھوڑا جاتا تو پھر لوگ فتنے میں پڑ جاتے اور لوگ خدا بسرے ہو جاتے اور اللہ کی طاقت سے منہ موڑ لیتے اور اس دنیا ہی کو سب کو سمجھتے. تو ایسا ایک جھٹکا لگنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال عزیز ساتھیوں, یہ ایسا فتنہ برپا کیا, پورا عراق اپنے قبضے میں لے لیا, اور اس کے بعد وہ شام کی طرف آگے بڑھے اور شام کی بستیوں کو اجاڑا, یہاں تک کہ وہ دمشق میں قابض ہو گئے. اب ان کے سامنے جو اہم ممالک تھے ان میں سے ایک تھا فلسطین اور دوسرا تھا مصر. بقیہ سارا عالم اسلامی ان کے قبضے میں آ گیا تھا, اور ہندوستان بھی ان لوگوں کے حملے سے بچا ہوا تھا. اس زمانے میں ہندوستان میں بہت سارے عربوں کی حکومت تھی, اس کے بعد فارسیوں کو حکومت آئی. ابھی ہندوستان میں مغول, یہی جو تتار آگے چل کے مغول بن کے ہندوستان میں آئے, وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. بہرحال یہ زمانہ تھا کہ دمشق میں آ گئے, اور یہ جب دمشق میں آئے تو اس وقت یہ جو چنگیز خان تھا اس کا انتقال ہو, مر گیا. اس کے بعد اس کا کوئی لڑکا وہی مر گیا, تو یہ اس کا ایک پوتا تھا جس کا نام تھا ہلاکو خان. اس کے زمانے میں دمشق میں یہ آ گیا, اور اس نے سیدھے پروگرام بنایا کہ بھائی مصر کو اپنے قبضے میں کرنا ہے. اس کا صرف یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ عالم اسلامی کو ختم کرے, بلکہ ساری دنیا میں یہی کرنا چاہتے تھے. ساری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں سب کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہی سلوک کرنا ہے, جہاں کہیں بھی جائے برباد کر کے رکھے. تو عالم اسلامی بیچ میں آ گئے تو انہوں نے انہیں برباد کیا, ورنہ انہیں مسلم, عیسائی, کرسچن اسے کچھ بھی لینا نہیں تھا انہیں. تو وہ جہاں کہیں بھی جاتے بربادی برپا کرتے تھے. تو آ گئے تھے دمشق میں. اب سامنے فلسطین تھا, اور مصر میں اس زمانے میں حکومت تھی ممالک کی, جنہیں خاندان غلامانہ کہا جاتا ہے. دوسرا نقطہ, یہ کون ہے خاندان غلامہ؟ سبحان اللہ, اسلام کی تعلیمات دیکھیے عزیز ساتھیوں. غلاموں کو اسلام نے اتنا بڑھایا, ان کے ہاتھوں میں سلطنتیں ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور اس زمانے میں قانون تھا
کہ انسانوں میں سے بعض کو غلام بنا لیا جاتا۔ لگ بھگ 1950 کے پہلے تک ساری دنیا میں یہ سلیوری موجود تھی، لوگ انسانوں کو خریدتے اور انسانوں کو بیچتے تھے۔ اب ہمیں شاید اس ماحول میں ان چیزوں کو سمجھنے میں دقت ہو، ورنہ پہلے کے لوگ اسے بڑی آسانی سمجھ سکتے کیونکہ ان کے بازار میں غلام بکتے تھے، غلاموں کو خریدا جاتا بیچا جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس نظام کو باقی رکھا اور غلامیت سے جڑی ہوئی ساری مصیبتیں، ساری تکالیف، ساری پریشانیوں کو اسلام نے ختم کر دیا، بلکہ برائے نام اسلام نے غلامی کو باقی رکھا، ورنہ اسے اتنی عزت بخشی کہ وہ بڑے بڑے بادشاہ آگے چل کے بن گئے۔ اسلام نے کہا کہ بھائی پہلے یہ ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ کوئی بھی طاقتور قبیلہ کسی بھی کمزور قبیلے پر حملہ کیا، سب کو اس نے غلام بنا لیا۔ اگر کوئی آدمی سڑک میں اکیلا دکھا، اسے پکڑ اسے غلام بنا لیے۔ تو یہ اس طریقے سے غلامی چلتی تھی اس زمانے میں۔ جب اسلام آیا، اسلام نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، غلامی کے لیے ایک ہی دروازہ کھلا ہے اور وہ ہے اسلامی جہاد، اسلامی لڑائی۔ اس میں اگر آپ کا دشمن آپ کو مارنے کے لیے تلوار سونت کے میدان میں اترا، آپ کو قتل کرنے کے لیے، ایسی صورت میں وہ آپ کے پاس ارسٹ ہو گیا۔ تو یہاں پر اسلام کہتا ہے کہ بھائی آپ چاہو تو اسے قتل کرو، کیونکہ وہ مارنے آیا تھا آپ کو میدان میں، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اسے ماریں۔ اگر آپ رحم کرم کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے پاس غلام بنا کے رکھ لیں۔ تو غلامی کے لیے اسلام نے ایک ہی دروازہ کھلا رکھا، باقی سارے دروازوں کو اسلام بند کر دیا، بلکہ کسی بھی انسان کو غلام بنانا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو کوئی بھی انسان کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ غلام اسلام میں بنتے ہیں لڑائی کے میدان میں، جو اسلامی دشمن ہے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آ گیا، تو اسے آپ قتل کر سکتے ہیں، بالکل آپ کے لیے رائٹس ہے، لیکن آپ نے رحم کیا، کرم کیا، اس کی جان کی بخشش کی، ایسی صورت میں آپ اسے لے جائیے، اپنا غلام بنا کے رکھیے۔ تو اسلام نے صرف اس دروازے کھولا، ورنہ اس زمانے میں بہت سارے دروازے تھے، اور اسلام پر جو لوگ عمل نہیں کرتے تھے، یورپ وغیرہ میں ان کی بڑی بڑی منڈیاں تھیں، بالکل جاہلیت کے طرز میں غلاموں کو خریدنا بیچنا چل رہا تھا۔ جہاں اسلامی مملکتیں تھیں وہاں پر یہ اسلامی قانون کو لاگو کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سلیوری ایک لمبا موضوع ہے، ہم نے ایک زمانے میں اس پر ورکشاپ بھی کیا، شاید آپ کو یوٹیوب پہ اس کے تعلق سے مل جائے گا، دیکھ لیجئے گا۔ تو اتنا آپ سمجھ لیجئے گا کہ غلاموں کے لیے اسلام میں یہ قانون تھے کہ بھئی اگر کوئی آپ کو مارنے آئے میدان میں، تو آپ نے اسے زندگی کی بخشش دی، آپ اسے اپنے پاس غلام بنا کے رکھیے، یہ آپ کے ساتھ غلام بن کے رہے گا۔ اچھا، یہ جو غلام ہیں، اب یہ جو غلام تھے، اسلام نے غلاموں کی اتنی عزت بخشی، غلاموں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے کسی غلام کو رہا کیا، اس کے جسم کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے رہا کرے گا، ہے نا۔ کئی کفاروں میں آپ دیکھتے ہیں تحریر رقبہ، غلام کو رہا کیا جائے، ہر کفارے میں آپ دیکھیں گے غلام کو رہا کرنا ہوگا، تاکہ اسلام نے غلاموں کو رہا کرنے کے سسٹم کو بہت بڑھایا، اور اس کے ایسے سے قوانین ہیں، آپ دیکھیں گے کہ صرف برائے نام غلام کا لفظ رہ گیا، کیونکہ اسے ختم نہیں کر سکتے، اگر ختم کر دیں گے تو لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان کے قتل سے بچانا ہے تو اسے برائے نام رکھا گیا، ورنہ حقائق کو اسلام نے بدل دیا۔ اور کتنے ایسے بڑے بڑے علامہ، کتنے ایسے بڑے بڑے محدثین ہیں جو اصل میں غلام ہوا کرتے تھے، اسلام نے اتنی عزت بخشی کہ انہیں بڑے بڑے مساند میں بٹھا دیا اسلام نے۔ اللہ اکبر۔ سعید بن جبیر، اور آپ تاریخ پڑھتے جائیے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء آپ دیکھیں گے، عطا بن ابی رباح، یہ صحابہ کے زمانے میں تھے، تابعین تھے، ابن عمر ابن عباس کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اور حج کے موقع پر اعلان ہوتا الا لا یفتی الا عطا، حج میں اگر کوئی فتویٰ دے گا تو وہ عطا ہی دے گا، اتنا بڑا مقام۔ وہ تھے کیا، جب وہ پیدا ہوئے ان کی والدہ نے کہا کہ نہ تیرے شکل میں کچھ ہے، نہ تیرے خاندان کے اعتبار سے کچھ ہے، اوپر سے تو غلام پیدا ہوا ہے، اگر تو عزت چاہتا ہے تو جا ان علمی حلقات میں بیٹھ، ان اہل علم سے استفادہ کر، علم کے ذریعے سے ہی تجھے عزت ملے گی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کہتا ہے جنہیں ایمان ملا اور جنہیں علم ملا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو عطا بن ابی رباح اتنے زبردست اور اتنے مشہور عالم بنے کہ اس وقت کے زمانے کا خلیفہ ایک مرتبہ حج پر آیا تھا، جس کا نام تھا سلیمان بن عبد الملک۔ وہ آیا تھا، اسے کچھ مسئلہ پیش آ گیا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی فتویٰ لینا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ عطا بیٹھے ان سے پوچھ لو۔ تو وہ بادشاہ آیا تو عطا کے پاس مسئلہ پوچھنے، عطا مسجد میں بیٹھے تھے، تو سیدھے بادشاہ خلیفہ آ گیا، اور وہ بھی کون، سلیمان بن عبد الملک، اللہ اکبر۔ وہ آ گیا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے مسئلہ ہے، تو عطا بن کہا صف میں جاؤ، کیوں کھڑی ہوئی، آخری میں چل جاؤ، اپنے ٹرن کا انتظار کرنا۔ تو یہ مرتبہ پہنچ گئے تھے بیسیکلی غلام،
لیکن علم کے راستے میں چلے تو اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہو گیا. تو غلاموں کی پوری کایا اسلام نے پلٹ دی. یہی تاریخ ہم کو بتاتی ہے. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ غلاموں کی حکومتیں قائم ہوئی. اللہ اکبر. تو یہ جو غلاموں کی حکومت ہے انہیں ممالک کہتے ہیں. ہندوستان میں بھی قائم ہوئی. ہندوستان میں خاندان غلامانہ ایک لمبی ان کی مدت حکومت رہی. ان کا پہلا بادشاہ تھا جس کا نام تھا قطب الدین ایبک ہے نا. اس کے بعد التمش. یہ جو قطب مینار جو آپ دیکھتے ہیں دلی کے اندر, اسے بننے والے یہی التمش تھے. انہوں نے اپنے آقا قطب الدین ایبک کے نام سے بنا. قطب الدین ایبک ہندوستان کا سب سے پہلا اسلامی بادشاہ, یاد رکھ لیجیے آپ, ہندوستان کا سب سے پہلا اسلامی بادشاہ قطب الدین ایبک تھے, اور بہت ہی نیک, بہت ہی متقی. یہ تھے غلام محمد غوری کے. محمد غوری یہ آئے تھے کابل سے, ہندوستان میں آئے تھے, اور اس زمانے میں یہ اپنی سلطنت بڑھانا چاہتے تھے تو ہندوستان میں داخل ہوئے. اپنے ساتھ بہت سارے فقہا, بہت سارے علماء, بہت سارے صلحاء کو اپنے ساتھ لائے, اور انہوں نے ہندوستان کو, یہاں پر ایک بہت بڑا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا پرتھوی راج چوہان. پرتھوی راج چوہان سے بہت ہی بڑی لڑائی ہوئی, فیصلہ کن مارکا ہوا. اس میں پرتھوی راج چوہان کو انہوں نے ہرایا, اور اس کے بعد باقاعدہ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کو ایجاد کیا. تو پہلے بادشاہ انہوں نے اپنے غلام, وہ چلے گئے تھے کابل اور کہا کہ ہندوستان کو تم سنبھال لو, تو انہوں نے اپنے غلام کے ہاتھ میں ہندوستان کی کنجیاں دے دی. اس کے بعد وہ ان کے غلام کو دیے. اس کے بعد ان کے تو پورے خاندان پورے غلامی تھے. ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے ناصر الدین محمود. اللہ اکبر. یہ ایسے زبردست ہندوستان کے بادشاہ تھے جو ہمیشہ مسجد میں رہا کرتے تھے, اور ہندوستان پر انہوں نے 40-45 سال حکومت کی, اور کہا جاتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے پورے فیصلے کرتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن روزہ چھوڑتے تھے. انتہائی پرہیزگار آدمی, اللہ سے ڈرنے والا آدمی. بہت ہی ایسے کم مثالیں ملتی ہیں. ان کے ایک شاگرد جس کا نام تھا غیاث الدین بلبن ہے نا. اس کے بعد خاندانیں بدلتی گئی. تو غلاموں کی ایک پوری تعداد نے ہندوستان پر حکومت کی. بالکل اسی طرز پر مصر کے اندر غلاموں کی حکومت شروع ہوئی. یہ کب شروع ہوئی؟ کل آپ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی نے مصر کو اپنا بیس بنایا, اور مصر اور قاہرہ میں انہوں نے اپنی بہت بڑی سلطنت قائم کی. قاہرہ کے اندر اب جائیے ضرور, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. وہاں پر صلاح الدین ایوبی کیسل ہے, قلعہ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں. بہت بڑا پیلس ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے بنایا, اور جس انداز سے اسے بنایا وہ بھی بڑی عجیب و غریب جو ہے تاریخ ہے. بہرحال صلاح الدین ایوبی نے مصر کو اپنا بیس بنایا. اس کے بعد ان کی اولاد آئی, اس کے بعد ان کی نسل حکومت کرنے لگی, اور وہی سارے عالم اسلامی کے اس زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے. تو جیسے ہی ان کی حکومتیں ختم ہوئی تو ہوا یہ کہ ایک صاحب آئے جو تھے غلام لیکن بہت بڑے جنگجو, جن کا نام تھا المعز. انہوں نے اپنی حکومت قائم کی مصر کے اندر. اور یہ بھی آپ جان لیجئے گا, یہ جو غلام تھے عالم اسلامی میں, یہ اموی زمانے سے آتے تھے, اور انہیں سب سے زیادہ طاقت دینے والا خلیفہ جس کا نام تھا المعتصم باللہ, اس نے انہیں حکومت میں شامل کیا اور انہیں لڑائی کے میدان میں استعمال کرتے تھے. یہ اصل میں ترکی النسل تھے. انہیں لایا جاتا تھا اور انہیں اسلام سکھایا جاتا تھا, اور ان کے بڑے بڑے مدرسے قائم کیے گئے جہاں پر انہیں ملٹری ٹریننگ دی جاتی تھی. اور یہ لوگ بہت بڑی طاقت تھے. یہ لوگ پراپر سولجرز تھے, ویل ٹرینڈ سولجرز تھے, جنہوں نے عباسی خلافت میں بہت ساری لڑائیاں لڑی. اور اس کے بعد یہی لوگ بڑی تعداد میں, بلکہ انہی لوگوں میں سے ایک تھے عماد الدین زنکی ہے نا, جنہیں الاتابکی کہتے ہیں. تو یہی اسی نسل سے, یہی غلامانہ نسل سے تھے عماد الدین زنکی, نور الدین زنکی, یہ سارے اسی سے لنکڈ لوگ ہیں. تو یہ لوگ اصل میں آرمیز میں لائے گئے اور انہیں اسلام سکھایا گیا, اسلام کی تعلیم دی گئی, پابند بنایا گیا, اور لڑائی کے میدان میں استعمال کرتے تھے. اور یہ ایسی لڑائیاں لڑتے تھے, بلکہ یہ ساری اسلامی طاقتوں کے پیچھے, خلافتوں کے پیچھے یہ لوگ بیک بون تھے. اور عثمانیوں کی جب حکومت آئی تو ان لوگوں نے انہیں اور بڑھایا. قوت الانکشاریہ کے نام سے ایسے ایسے کارنامے کر دکھائے. یہ تاریخ کے روشن ابواب ہیں. بہرحال یہ جو خاندان غلامان ہیں, ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی مصر کے اندر, اور ان کا ایک بادشاہ آ گیا تھا جس کا نام تھا المعز الاتابکی. یہ صاحب کا انتقال ہوا, اور ان کے ایک لڑکے تھے جن کی عمر 11 سال کی تھی, انہیں مصر کا بادشاہ بنایا گیا. یہ زمانہ تھا جب آ گئے تھے تتار دمشق کے اندر, اور وہ مصر پر حملہ کرنے کا پروگرام کر رہے تھے. جب آپ نے تتار کو سمجھ لیا اور یہاں پر ممالک کو سمجھ لیا, تو چلیے اب معرکہ عین جالوت کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. اب یہاں سے خبر پہنچی کہ بھائی آگے ہیں, دمشق میں ہیں, اب نیکسٹ ٹارگٹ ان کا مصر ہے.
بیچ میں فلسطین کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مصر کو جائیں گے نا، راستہ یہی ہوگا تو فتح ہو جائے گا، ہے نا، بڑے الگ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، راستے سے گزریں گے تو فتح ہو جائے گا۔ وہاں عیسائیوں کی بعض حکومت تھی، انہیں کوئی جو ہے کیئر نہیں کرتے تھے اس زمانے میں، تو مصر کے لیے اس نے تیاری کی، اور مصر میں دیکھا گیا کہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ تو اس وقت کے جو آرمی جنرل تھے جن کا نام تھا سیف الدین قدز، نام یاد رکھیے گا، سیف الدین قدز، قدز کہتے ہیں ان کی زبان میں شیر کو، ترکی زبان میں، تو سیف الدین اللہ الدین کا تلوار، یہ ان کا نام تھا، یہ بھی جو ہے اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ جو ہے آرمی جنرل تھے، دیکھا کہ بھائی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ تتار آ رہے ہیں، کیا ہم لوگ ایسے ہی زمین حوالے کر دیں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، ہم تو کچھ نہ کچھ تو مقابلہ کریں گے، اور یہ جو چھوڑا لڑکا ہے یہ کیا کرے گا؟ تو انہوں نے بہت کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا، تو لوگ خاص طور پر اہل علم نے ان کی بات کی تائید کی، اور اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا عز الدین بن عبد السلام، عز الدین بن عبد السلام، انہیں لوگوں نے کہا سلطان العلماء، علماء کے علماء، بہت بڑے عالم تھے، اور اس زمانے میں مصر میں تھے، انہوں نے اس سبجیکٹ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد ان کی تائید میں اور دوسروں کی تائید میں سیف الدین قدز کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا تاکہ آنے والی مصیبت کو جھیلے۔ اور سیف الدین قدز نے کہا کہ بھائی اگر اس مصیبت کو ہم ٹالنے پر کامیاب ہو گئے، اس کے بعد مجھے کوئی سلطنت کی ضرورت نہیں، آپ اپنے پاس واپس لے سکتے ہیں، صرف اس موقع میں مجھے ذمہ داری دیجیے، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس بچے سے ہو نہیں پائے گا، اور اس کے بعد یہ جو ہے قیامت کی مصیبت ہے۔ تو سیف الدین قدز نے تیاری شروع کی اور اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور آس پاس چھوٹی موٹی سلطنت سب کو اپنے ساتھ جوڑا، خاص طور پر ایک بہت بڑا نام آتا ہے جن کا نام ہے ظہیر الدین بیبرس، بہت بڑا نام ہے ظہیر الدین بیبرس، یہ دونوں جمع ہو گئے، یہ دونوں دیکھیے اسی نسل سے ان کا تعلق تھا۔ ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ کیسے آنے والی اس مصیبت کو روکا جائے، تو وہاں سے خطابت شروع ہوئی، ہلاکو خان پہنچ گیا، کہا جاتا ہے کہ یہ پھر منگولیا سے گیا، وہاں سے اس نے 2 لاکھ کی لشکر لائی، ان میں سے 10,000 لوگ کافی ہیں چابنے کے لیے، لوگ ابھی اس بارے ہے نا، یہ 2 لاکھ آدمیوں کو لایا ہے، اور دمشق کے اندر ایک 20,000 پہلے سے اس کی جو ہے طاقت تھی، اور اس کا ایک آرمی جنرل تھا جس کا نام تھا کتبغا، اس کا نام تھا کتبغا، اور ان کی لینگویج میں اس کا الگ پروننسیشن ہے، عربی میں یہی پروننسیشن جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کا نام تھا کتبغا، تو یہ اس کا آرمی جنرل تھا، کس کا؟ ہلاکو خان کا۔ تو یہ گیا، پھر 2 لاکھ کی تعداد لایا، اور اس نے آرمی کو جو ہے مضبوط کیا۔ اتفاقاً اس زمانے میں ہلاکو خان کا ایک بڑا بھائی تھا، اس کا انتقال منگولیا میں ہو گیا، تو وہاں جھگڑے ہو گئے، تو ہلاکو خان چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے سیف الدین قدز کو ایک خط، وہ گیا بھی اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ بھائی صاحب بڑا کچھ مقابلہ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے لوگ جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے اس نے کہا کہ کتبغا سے کہا کہ بھائی تم جھیل لو۔ جانے سے پہلے اس نے خط لکھا، خط میں اس نے سیف الدین قدز سے کہا کہ یہ جو سلطنت تمہارے پاس ہے، خیر اسی میں ہے کہ تم بغیر لڑائی کی ان ساری چیزوں کو دے دو، ورنہ لڑائی کے میدان میں ہم کیا کرتے ہیں ساری دنیا کو معلوم ہے، ہم سے کوئی مقابلہ کرتا نہیں ہے۔ اب جب کسی ملک میں ہم زبردستی داخل ہوتے ہیں، وہاں ہم کسی چیز کو سیدھا نہیں چھوڑتے، سب کو بگاڑ دیتے ہیں، اور ہمارے دل پہاڑوں جیسے ہیں، ہماری تعداد ریت کی مٹی جیسی ہے نا۔ اس نے دھمکایا، خوب دھمکایا، ایسی ایسی باتیں بتائی، اور تاریخی مثالوں سے بتائی کہ اس کا ساتھ کیا ہوا، جانتے ہیں آپ لوگ کیسے ہم نے چیر کے کھایا اسے، اس کے بارے میں تم جانتے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے مصر کی کنجیاں دے دو، اور اس کے بعد خاموشی سے اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ، تمہارے لوگوں کو لے کے نکل جاؤ، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو جب خط پہنچا، سیف الدین قدز جو بہت بڑے مجاہد تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، نماز کے پابند تھے، بڑے سنی عقیدہ رکھنے والے بہترین آدمی تھے، جب انہوں نے خط کو دیکھا تو ذلت آمیز خط ہے، یہ برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم جو کہہ رہے ہو صحیح بات ہے، لیکن اس بار ویسے ہونے والا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کچھ رہ جائے عالم اسلامی میں، بہتر ہے کہ دمشق میں رکے رہو، مصر کی طرف سر اٹھا کے مت دیکھو۔ یہ جب خط پہنچا ہلاکو خان کو، پگلا گیا، اس نے کتبغا سے کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ اب اس وقت مسئلہ آ گیا تو وہ چلا گیا منگولیا۔ اب کتبغا جو ہے وہ ان ساری تعداد کو لے کے تیاری کر رہا ہے، اور اس نے چاہا کہ اچانک سے حملہ کریں، لیکن سیف الدین قدز کو معلوم ہو گیا کہ انہیں مصر تک اگر آنے دیں گے تو مصیبت ہے، تو یہ آگے بڑھے۔ اب ان کے پاس لشکر کتنی کی ہے؟ ان کے پاس لشکر ہے 30,000 کی، اور ایک لشکر کا اہم حصہ لگ بھگ 2,000 کی تعداد انہوں نے ظہیر الدین بیبرس کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ تم آگے آگے چلو اور پیچھے جو ہے ہم چلیں گے۔ اس زمانے میں دیکھیے سبحان اللہ کیسی عجیب و غریب بات ہے،
یہ جو صلاح الدین ایوبی تھے ان کے پوتے تھے، وہ کہاں تھے؟ یہ تھے دمشق میں، اصل میں ان کی حکومت وہاں تھی ان کے پوتے کی۔ یہ اتنا ڈرپوک نکما آدمی تھا، دادا کے نام کو برباد کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا، ہے نا۔ اور یہ سیف الدین قدس کی تائید کرنے کے بجائے اس نے ہمیشہ ڈر کے مارے ان تتاروں کے پیچھے رہا اور ان کی تائید اس نے کرنے لگی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو سیف الدین قدس نے اسے خط لکھ کر کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، ہے نا، تمہاری تعداد کم ہے کچھ بھی حساب، لیکن کم از کم تمہاری جان تو بچ جائے گی۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے میری سلطنت پیاری ہے، میں تتار ہی سے تعلقات رکھوں گا، اور اس نے برملا اعلان کیا۔ اور جب تتار داخل ہوئے اس نے دمشق کو چھوڑ کے چند 20-25 لوگوں کے ساتھ وہ بھاگ کر غزہ چلا گیا، لڑا بھی نہیں اور نہ ان کو اس نے بلایا۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ بہت ہی نکما اور بیکار قسم کا آدمی تھا، اس نے دمشق تو حوالے کر دیا تتاروں کے، اور اس کے بعد لڑا بھی نہیں، اور یہ لوگ چاہتے تھے انہیں بلایا بھی نہیں، اور خود عین موقع پر بھاگ کے 25 کی تعداد تھی اس کے ساتھ، وہ بھاگ کے غزہ چلا گیا اور پورے ملک کو لوگوں کے ساتھ تتار کے حوالے کر چکا تھا۔ تو یہ جو بھاگ کے غزہ آ گیا تھا اور وہ آگے تتار حملہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد حملہ کر کے دمشق کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے پھر بلایا، اسے پکڑ کے لے گئے، کڈنیپ کر کے لے گئے، اور اس کے بعد اسے پوچھا کہ تم سیف الدین قدس کے بارے میں کیا جانتے ہو، اس کی کیا طاقت ہے؟ تو یہ جو صاحب تھے انہیں جو معلوم تھا انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ سیف الدین قدس کے پاس بڑی طاقت کچھ ہوگی، وہ آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی بچہ ہے اسے بادشاہ انہوں نے بنا لیا ہے، آپس میں ان کے جھگڑے چل رہے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مقابلہ کر پائیں گے، اور ان کی لشکر بھی بڑی نہیں ہے، میرے حساب سے 3-4 ہزار سے زیادہ ان کی بڑی لشکر نہیں ہے، کچھ بڑا مقابلہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ایسی باتیں بتائی۔ تو یہ جو کتبغا تھا اس کے ذہن میں ہی تھا کہ بھائی ان کے پاس جو لشکر ہے وہ 3-4 ہزار کی ہوگی، لیکن یہاں پر سیف القدس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا پریپریشن کیا اور ایسے لوگوں کو سارے عالم اسلامی سے بلایا جن کی تعداد 30 ہزار سے زیادہ تھی، اور بڑے ہی مضبوط لڑاکو تھے، زبردست میدان میں لڑنے والے تھے، ان کے لشکر کو انہوں نے بنا لیا تھا۔ اب چونکہ لڑائی کا میدان تھا تو دھوکہ دینے کے لیے سیف الدین قدس نے کیا کیا، اپنے اصل لشکر کو پیچھے رکھا اور ظہیر الدین بربز کے ہاتھ میں 2000 کی نفری دے کے اسے آگے بڑھا دیا، اور یہ پیچھے ہیں اور ظہیر الدین بربز آگے جا رہے ہیں، اور سیدھے وہ گئے ساحل کے راستے سے گئے، اور راستے میں غزہ پڑا، وہاں سے یہ جو صلاح الدین ایوبی کا جو پوتا تھا اسے انہوں نے نپٹا، اپنے ساتھ پکڑا، اور آگے گئے ساحل سے اور سیدھے کٹ کر کے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا عین جالوت، اس کنویں کا نام تھا عین کہتے ہیں کنویں کو۔ جالوت یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک زبردست ظالم عمالقہ تھا جسے داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، وہ یہی جگہ تھی۔ تو وہاں پر ایک کنواں تھا، تو وہاں کنواں کے پاس یہ ظہیر الدین بربز چلے گئے، اور وہ جب نکل کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ لشکر ہم سے پہلے پہنچ گئے ہیں لڑنے کے لیے، اور سیف الدین قدس نے وہ باقاعدہ اس جگہ کو ٹارگیٹ کیا اور باقاعدہ انہوں نے پورا پریپر کیا ہوا تھا۔ یہ عین جالوت جہاں کنواں ہے، یہ زمین آگے سے نیچے ہے، اور اس کے بعد ایک پلیٹو کی شکل میں اوپر کی طرف ایک بڑا میدان ہے، نیچے سے آدمی کھڑے گا تو اوپر صرف پہاڑ دکھے گا اور کچھ نہیں دکھے گا، اس حساب سے ایک پلیٹو تھا، اور نیچے کنواں تھا جہاں پر انہوں نے 2000 کی تعداد کو بھیج دی، اور یہ اپنے پاس جو اصل لڑاکو ہیں 30 ہزار سے بڑی تعداد ان کی، اسے لے کر وہ چپکے سے اس پلاٹو میں چلے گئے اور خاموشی سے اوپر دب گئے، اور ان لوگوں کو بتایا نہیں کہ کون آئے ہیں۔ اور یہ جو دشمن تھے کتبغا اور جو لوگ تھے، انہوں نے سمجھا کہ ان کی 2000-3000 کی نفری ہے بس، اور وہ لوگ آئے لشکر لے کر، اپنی پوری لشکر پتہ نہیں کتنی تعداد میں آئے، اور بہت بڑی لشکر لے کر آئے، اور اس کے بعد دیکھا کہ سامنے ظہیر الدین بربز کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹی سی نفری ہے، تو انہوں نے حملہ بول دیا۔ اتفاقاً ہوا یہ کہ بعض بادشاہ جو تاتاریوں سے ڈرے ہوئے تھے، وہ لوگ عین لڑائی کے موقع پر انہیں عقل ٹھکانے آیا اور دوڑ کے آئے، اور سیف الدین قدس کے پاس انہوں نے تاتاریوں کی بعض کمزوریوں کو بتایا، تاتاریوں کے پاس جو بعض کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بتایا۔ یہ تو صرف وائلڈ بربر قسم کے لوگ ہیں، شروع میں حملہ ان کا بڑا ہی زبردست ہوگا، اگر چھوٹا سا بھی چکما دیا جائے، ہے نا، چھوٹا سا بھی انہیں جو دھچکا دیا جائے، یہ گھبرا جائیں گے، جیسے جو ہے ہوتا ہے ان پڑھ جاہلوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو اپنے زور میں پورا اندھادھند حملہ کر دیتے ہیں، بعد میں اگر انہیں کچھ معلوم ہو کہ بھائی پیچھے سے کچھ کانسپریسی ہے، پیچھے سے سیٹ اپ ہے، تو گھبرا جاتے ہیں۔ تو بعض چیزوں کو سیف الدین قدس نے وہ صاحب سے جان لیا، اور جس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ بھائی ان کی کیا کیا کمزوریاں ہیں، تو یہ باقاعدہ ریڈ کر کے بالکل تیار تھے، اور انہوں نے پہلے حملہ کیا تو ظہیر الدین بربز جو تھے وہ ایسے خطرناک قسم کے لڑاکو تھے،
ظہیر الدین بربز جو آگے چل کے یہ بادشاہ بنتے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑے خدا پرست پارسا آدمی، معاملہ فہم آدمی، ذہین، زیرک، علم جاننے والے، اہل علم کی قدر کرنے والے، اللہ اکبر۔ تو اس انداز سے وہ آگے گئے، اور جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا تو یہ جو 2000 کی نفری تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں کئی مہینوں سے تیر اندازی کی پریکٹس دی گئی، اور کئی مہینوں سے ان کے مارنے کی ایکیوریسی کو پروموٹ کیا گیا، کیونکہ سیف الدین قدس نے جب ان تتاریوں کے بارے میں پڑھا، دیکھیے دشمنوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دشمن کو آپ آسان لیں گے وہ آپ کو کھا جائے گا، دشمن کو آپ پوری عزت دیجئے دشمنی میں، اور اس کے بارے میں بھرپور جانیے۔ تو سیف الدین قدس نے جو ریسرچ کیا اس سے معلوم ہوا کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ چونکہ وحشی لوگ ہوتے ہیں، اندھا دھند حملہ کرتے ہیں، اور میدان میں چونکہ صحرا میں رہے ہوئے لوگ ہیں، اور بالکل وہ جانوروں جیسے ان کے مائنڈ سیٹ ہے، اور جب حملہ کرتے ہیں تو ان کے مارنے میں ایکیوریسی ہے، چونکہ یہ ہنٹنگ کرتے تھے، جانوروں کو ہنٹ کر کے پکڑتے، تو ان کی طبیعت میں یہ تیر چلانے میں اور مارنے میں ایکیوریسی تھی، اور ایک مار میں کام ختم کرنے کی طاقت تھی ان کی۔ تو یہ چیزیں تھیں ان کے پاس، تو انہوں نے یہ جو ظہیر الدین بربز کے پاس جو لوگ ہیں انہیں اس چیز میں تیار کیا، ایکیوریسی مارنے میں اور تیر اندازی میں ایکیوریسی، باقاعدہ پریپریشن کیے ہوئے تھے۔ تو 2000 کے لوگ آگے آئے، تو وہ پرانے خیال میں تھے، وہ جو تھے کتبغا کے لوگ تتار، اور سمجھ رہے تھے کہ بھئی کیا مقابلہ کریں گے مسلمان، ہم نے تو بغداد کو اجاڑ دیا، ہم نے کتنے ممالک کو اجاڑا، یہ لوگ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ فخر و غرور میں تھے، جو کوئی بھی فخر و غرور کرتا ہے برباد ہوتا ہے، اور انہیں تو فخر و غرور تو کئی سالوں سے چڑھا ہوا تھا نا، کیونکہ عالم اسلامی کو انہوں نے اجاڑ کر رکھا ہوا تھا، تو فخر و غرور میں اور سیدھے حملہ کیا۔ تو انہیں پہلی بار معلوم ہوا کہ ان سے ایکیوریٹ مارنے والے بھی ہیں، ان سے ایکیوریٹ تلوار چلانے والے بھی ہیں، تیر انداز کرنے والے بھی ہیں۔ تو اس انداز سے یہ لوگ چھوٹی تعداد میں انہوں نے ایسا، حالانکہ یہ لوگ موت پر قسم اٹھائے اٹھے، کہا کہ بھائی یہ جو 2000 ہے تو مریں گے، مر کے ماریں گے، واپس آنے کا کوئی تصور نہیں، چاہے نا انہیں کہتے ہیں کتیبۃ الموت، یعنی موت پر قسم کھا کے آنے والے۔ تو اس قسم کا قسم کھا کے میدان میں آ گئے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بغیر کسی ڈرے ایسا حملہ کیا، تو تتاریوں کو پہلی مرتبہ دھچکا لگا کہ بھائی ایسے بھی لڑنے والے ہیں، لیکن تتاری چھوڑے نہیں، وہ تو تتاری تھے۔ انہوں نے گھمسان کی لڑائی لڑی، اور ان کے صفوں کو چیر کے وہ داخل ہو گئے، اور جیسے ہی صفوں کے چیر کے داخل ہو گئے، پہلے سے سیف الدین قدس نے وہاں پر بڑے بڑے دائرے لگائے ہوئے تھے، اور ظہیر الدین بربز کو بتا دیا تھا کہ بھئی آئین لڑائی میں جب تم اس دائروں کو مارو گے، ان ڈرمز کو مارو گے، تو میں میری طاقت لے کے اتروں گا۔ تو جب انہوں نے جتنا جھیلنا تھا جھیل لیا، اس کے بعد آئین لڑائی میں انہوں نے پھر ان دائروں کو، ان ڈرمز کو مارنا شروع کیا۔ تو پیچھے سے جو 30,000 کی تعداد تھی، وہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اترنا شروع ہوئے۔ تو مغل جو تتار تھے، انہیں اچانک یہ محسوس ہوا کہ بھئی یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، یعنی انہیں دھچکا لگا، شاک ہو گئے، اور اسی شاک میں ان لوگوں کے پاس پھنس گئے، اور وہ لوگ داخل ہوئے، اور وہ لوگ داخل ہو کے یہ جو تتار تھے ان کے پیچھے سے انہیں بالکل راؤنڈ کر لیا گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں پر ایسا حملہ ہوا، ان میں سے ایک آدمی بچا نہیں، غلام بھی کوئی بنایا نہیں گیا، اور صاف سیف الدین قدس نے حکم دیا تھا کہ کسی کو چھوڑیے مت، سب کو ختم ہی کر ڈالو۔ تو سب کو ختم کر دیا گیا۔ یہ جو قطبغا تھا، اسے مارنے کے لیے ایک زبردست، پہلے سے ایک ویل ٹرینڈ جنگجو کو تیار کیا ہوا تھا، ہے نا، جن کا نام تھا جلال الدین، اور ان سے کہا دیا گیا کہ بھائی لڑائی کے عین موقع پر تمہارا کام ہی یہی کہ تم اسے دیکھتے رہو، جیسے ہی موقع ملے گا اسے مار دو۔ اور یہ ہائی سیکیورٹی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جو لڑائی لڑی، تاریخ کی کتابوں میں آج بھی ان کا نام درج ہے کہ بالکل جنوں کی طرح پھرتی سے ایسی لڑائی لڑی، لگ بھگ 30-40 لوگوں کو قتل کر کے وہ پہنچ گئے تھے قطبغا کے پاس۔ اور ایسے زبردست یہ جو ہے، بلکہ سارے عالم اسلامی میں بہت بڑا نام تھا اس زمانے میں، گویا کہ خالد بن ولید جیسا ان کا نام تھا۔ اور یہ جو لڑائی عزیز ساتھیوں 650 ہجری اور 25 رمضان کو عین جالوت کا میدان جو گرم ہوا، وہ 650 ہجری اور 25 رمضان کو لڑائی پیش آئی، جس میں سے ایک تتاری بھی بچا نہیں، سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور جب یہ قطبغا کے قریب پہنچے، یہ پہلے انہوں نے وار کیا تو اس کا ایک ہاتھ اڑ گیا، تو وہ الٹے ہاتھ سے حملہ کرنے لگا، پھر مارا، دونوں ہاتھوں کو اڑا دیا، اور اس کے بعد اس کے گردن کو اڑانے کے ساتھ ساتھ تتاری بھاگنے لگے، لیکن بھاگیں گے کہاں، یہ تو بالکل دائرے میں، نرغے میں پھنس چکے تھے۔ سب کو خوب کوٹا گیا، کوئی بچا نہیں، سب کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک واحد لڑائی ہے جس میں دشمن کو کلی طور پر مار دیا گیا،
کسی کو غلام نہیں بتایا گیا بلکہ سب کو کلی طور پر مار دیا گیا۔ اور جب یہ خبر پہنچی تو یہ جو تتار تھے انہیں بیداری ہوئی، کہا گیا کہ بھائی لگ بھگ ان کے 100 سال کی لڑائیوں میں پہلی مرتبہ انہیں ہار کا منہ دیکھنا پڑا، ورنہ اس سے پہلے کبھی ہارے نہیں تھے۔ وہ ہزیمت کیا چیز جانتے نہیں تھے، جہاں کہیں بھی جاتے چرتے جاتے تھے، تو پہلی مرتبہ انہیں ہار کی صورت دیکھنی پڑی، اور پہلی مرتبہ انہیں چسکا لگا کہ بھائی ان کے بھی مقابلے کرنے کے لیے لوگ ہیں، اور ایسا مار لگا اس کے بعد تتاری کی طاقت ختم ہی ہو گئی۔ ورنہ وہ تو اس کے بعد اور آگے جانا چاہتے تھے، اس کے بعد وہ یورپ میں جانا چاہتے تھے، ساری دنیا کو جلا کے برباد کرنا چاہتے تھے، تو یہ ان کا پروگرام تھا۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں معرکہ عین جالوت یہ کوئی اسلامی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ سارے ہیومینٹی کے لیے، پورے ہیومن سویلائزیشن کی سیفٹی کے لیے یہ لڑائی لڑی گئی تھی۔ اس لیے یہ لڑائی جب ہو رہی تھی، عیسائی بھی مسلمانوں کی طرفداری کر رہے تھے، اور دوسرے جتنے بھی لوگ تھے سبوں نے مسلمانوں کے تعلق سے دعائیں کی کہ اللہ انہیں جیت دے۔ تو اس اعتبار سے بڑی انوکھی لڑائی۔ اس کے بعد تاتاریوں کی طاقت بالکل ختم ہو گئی، اور جیسے ہی ختم ہوئے، سیف الدین قطز نے جتنے بھی انہوں نے علاقوں کو پکڑے رکھا، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو خط لکھا، کہا کہ اب تم لوگ تتاری کو بھگا سکتے ہو، اب وہ مقابلہ تمہارا نہیں کریں گے۔ اور ویسے ہی ہوا، دمشق میں، موصل میں، جتنے بھی بغداد کے اندر سرہ مرہ جو بھی علاقے تھے وہاں کے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے تتاریوں کو مار بھگایا اور کئی لوگوں کو قتل کیا گیا۔ بعد ان کے بعض چھوٹے موٹے علاقے تھے اور یہ دوڑ کے چلے گئے ایران کے پیچھے اس پار، بالکل بارڈر کے پاس چلے گئے، اور ان کی وہاں طاقت تھوڑی بہت تھی، تھوڑے بہت علاقے ان کے پاس تھے۔ اب اللہ کا کرنا دیکھیے، سبحان اللہ، جب ہلاکو خان کو خبر پہنچی کہ بھائی یہ جو خواب میں تھا وہ خوابی ہے، حقیقت میں بدل نہیں سکتا، یہاں پر ایسی مار لگی ہے، اس کے بعد ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ جو جاہل قسم کے جانور ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا، انہیں آپ ایک مار ماریے زندگی بھر ڈریں گے۔ جو سمجھدار ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ جو دشمن آپ کا ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ جو دودھ کا ابال، یہ چیخنے والے، چلانے والے، ہے نا، گندی گالی بکنے والے، بالکل جاہل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، آپ انہیں دبا کے کس کے ایک مار ماریے، زندگی بھر وہ آپ سے ڈرتے رہے گا، آپ نہیں ماریں گے وہ آپ کو مارتے رہے گا، ہے نا۔ یہ لوگ مار کی زبانی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے سیف الدین قطز نے ایسا مار مارا، اس کے بعد یہ لوگ سر اٹھا نہیں پائے۔ اب اس کے بعد ہوا ہے اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جب اسے خبریں پہنچی تو وہ بڑا ششدر ہو گیا، بڑا تعجب سے بیٹھا، چند دنوں نے اس نے غور کیا، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ جو ہلاکو خان تھا یہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اسلامی چیزوں کو نافذ کرتا ہے، لیکن کہتے یہ ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی تھی، تو بعض پرانے غلط عقائد تھے، بہرحال کبھی نماز پڑھ لیتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، ایک سمجھے نا، ایک جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کے ویسے قسم کا ایک کوئی مسلمان تھا، مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کی نسل جو آگے بڑھی، اس کے بعد اس کے اولاد آئے، وہ تو بڑے بڑے علماء نکلے، بڑے بڑے صلحاء نکلے۔ عجیب دیکھیے سبحان اللہ، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اگر تم لوگ منہ پھیرو گے تو ہم ایسے لوگوں کو لائیں گے جو تم جیسے نہیں ہوگے۔ تو ہلاکو خان کی نسل سے لوگ آئے، اللہ اکبر، ان کے نسل سے آئے کون؟ بابر، ظہیر الدین بابر، کابل کے اندر، فراغنہ کے اندر ان کی حکومت تھی، اور یہ آئے ہندوستان میں، اور ہندوستان میں انہوں نے مغولی حکومت کی داغ بیل ڈالی، 350 سال انہوں نے حکومت کی۔ شروع تھے جاہل اور وائلڈر، بربر ٹائپ کے لوگ، لیکن آگے چل کے بڑے عمدہ شائستہ، جب ان کے پاس علم آ گیا، جب ان کے پاس سلیقہ آ گیا، اسلام آ گیا، اسلام نے انہیں جاہلوں سے نکال کے عمدہ لوگ بنا دیا، شائستہ لوگ بنا دیا، ویل ایجوکیٹڈ، ویل سیولائز بنا دیا۔ یہ اسلام کا کارنامہ عزیز ساتھیوں، اسلام کا کارنامہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، صحیح فیصلہ گیا، بعد میں ان کے اندر تہذیب آئی، اور اس کے بعد سارے تتار بدل گئے، یہ عالم اسلامیہ آ گئے، ان کی حکومتیں قائم ہوئی۔ اس کی زندگی مثال میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہندوستان میں جو مغول آئے یہ اصل میں تتار ہی کا ایک حصہ ہیں، ہے نا، جو کب تک ان کی حکومت رہی؟ اللہ اکبر، 1857 تک، 1857 تک جو ہے نا یہاں پر ہندوستان میں ان کے آخری ان کا بادشاہ تھا جن کا نام تھا ظفر، بہادر شاہ ظفر، بہادر ان کا آخری بادشاہ، اسے انگریز نے جو ہے رنگون میں پہنچا دیا تھا۔ بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ بہت بڑی تبدیلی آئی، اس لیے معرکہ عین جالوت بہت ہی بڑا معرکہ، اس کے اندر بہت ساری تفصیلیں تھیں، میں نے اہم باتیں آپ کے سامنے لا لی۔ تو یہاں پر ہماری یہ سیریز ختم ہوتی ہے، ہم نے 7 اہم جنگوں کے بارے میں سنا، اور ان ایسی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں عام طور پر سنا نہیں جاتا، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے لائی جائیں۔ انشاءاللہ ہم کل سے نئی سیریز شروع کریں گے، اور یہ سیریز جو ہوگی، نئی سیریز،
اس کا تعلق فتنوں سے ہوگا۔ آج کے ہمارے زمانے میں جو مختلف فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور فتنوں میں پڑھ کے بہت سارے لوگ جو جونج رہے ہیں، یہ فتنے کیا ہیں، یہ کیسے پھیلے اور اس کا کیا سلیوشن ہے، یہ ساری چیزوں کو لے کر آنے والے 7 دن انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ بڑی دلچسپ باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، بہت ہی اہم باتیں سامنے آنے والی ہیں۔ جو لوگ تاریخ کا ذوق رکھیں ان لوگوں کے لیے 7 دن تھے، اب آگے چل کے یہ جو چیزوں سے جو ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک نئی سیریز 7 دن کی آ رہی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لائیں۔ موضوع یاد رکھیے گا فتنے، مختلف فتنے، اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سوالات پوچھ لیتے ہیں، لائیے۔ پہلا سوال، ہندوستان کا سب سے پہلا اسلامی بادشاہ کون؟ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ بولیے۔ ہاں، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ سوال، سیف الدین قدس کیا معنی ہے؟ سیف الدین قدس کا، سیف الدین قدس کا کیا معنی ہے؟ آپ بتائیے عبید۔ قدس نہیں بولیے مت، جو جانتے ہاتھ اٹھائیے۔ پورا مطلب تو نہیں ہوا نا، آپ بتائیے۔ قدس کا معنی شیر، سیف الدین کا معنی پورا بتائیے۔ سیف الدین قدس پورا بتائیے۔ آپ جانتے ہیں سیف الدین قدس پورا معنی؟ یہ ایک پارشل، اللہ کی تلوار نہیں، سیف الدین۔ اور بھائی صاحب اس طرف کوئی ہے؟ آپ بتائیے۔ ہاں، تلوار کا شیر، سیف الدین قدس پورا پراپر معنی بتائیے۔ آپ بتائیے۔ آئیے، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آخری سوال، یہ جو تتار تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مصر پر حملہ کریں گے، جبکہ فلسطین کو انہوں نے ابھی پکڑا نہیں تھا، تو کیوں فلسطین پر انہوں نے حملہ نہیں کیا بلکہ سیدھے مصر پر حملہ کرنا چاہا؟ کیا ان کے دماغ میں چل رہا تھا؟ آپ بتائیے کامران۔ ماشاء اللہ۔ یعنی انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ بھائی فلسطین میں ہم حملہ کریں گے، جب جائیں گے مصر میں راستے میں وہ لوگ فتح ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ تبارک۔ وعلیکم السلام، مبارک۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال پوچھنے کے تو پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی جی جی، صحیح، آپ نے صحیح سوال کیا۔ ایک چھوٹا جو ہے مجھ سے لغزش ہو گئی۔ عباسی خلافت ختم ہوئی 564، 63 64، 564، یہاں عباسی سلطنت ختم ہو گئی۔ اب یہ جو لڑائی ہوئی یہ ہوئی 650 ہجری کو، 25 رمضان 650 ہجری کو۔ تو وہ جو ہے 563 64 میں عباسی سلطنت ختم ہوئی، تب تاتاریوں کا حملہ ہوا۔ یعنی اس حملے کے بعد لگ بھگ 90 سال کے بعد انہیں عین جالوت کے میدان میں شکست ہوئی۔ واللہ عالم۔
دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ مسلمانوں اپنی تیاری کرو، اپنی طاقت کو بڑھاؤ، تیاری کرو۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو بھی طاقت اویلیبل تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ تو اس زمانے میں جو طاقت ہے تو جہاں پر اسلامی سلطنتیں ہیں انہیں اس طاقت کو اپنانا چاہیے، جو لیٹسٹ جو بھی ہے اس طاقت کو اپنانا چاہیے۔ تو اب زمانے میں تلواروں تو چلی گی نہیں، وہ تو بام ڈال دیں سیدھے، سب ختم ہو گیا، تو پھر آپ کو وہ طاقت بنانی پڑے گی، وہ چیزوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ افسوس جو ہمارے عالم اسلامی میں بہت سی کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، کم سلطنتیں ہیں جو دشمنوں کا اب فی الحال مقابلہ کر سکتے ہیں، حالانکہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور انہیں امریکہ نے ایک زمانے سے دبا کے رکھا، اس نے کہا کہ بھائی ہتھیار کیوں جمع کر رہے ہو، میں تمہاری سروس کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ اپنی ملٹری کو ان لوگوں سے سیلریز لے کے پالتا ہے، اور ایک ایک آرمی پر وہ کروڑہ پیسے لیتا ہے۔ جو بھی عرب ممالک میں اس نے اپنے بیسز بنائے جہاں اپنے جو ہے سولجرز لگائیں، اس کا تو بہت ہی مہنگا اور بہت ہی خطرناک رقم لیتا ہے وہ ہر سال ان ممالک سے یہ خدمت یا سروس کرنے کے لیے۔ تو اس انداز سے وہ اپنی ملٹری پالتا ہے، اور اس انداز سے وہ اپنے ہتھیار بناتا ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے نا کہ ہتھیار بیچتے ہیں۔ یہ دنیا میں بڑے بڑے جو نام دیکھیں، جیسے کہتے ہیں کار کی کمپنی فورڈ ہے، دوسری بڑے بڑے کار کمپنیز کا نام آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ فورڈ جو ہے وہ کار بنانے والی کمپنی ہے، اس کے 10% انویسٹمنٹ کار میں ہے، 90% ویپنریز میں ہے۔ جتنے بڑے بڑے کمپنیاں ہیں ان کی بڑے بڑے جو انویسٹمنٹس ہیں ویپنری سے، تو ان کے پاس گودام بھرے پڑے ہوئے ہیں ویپن سے، تو لڑائیاں ہونی ہیں تاکہ یہ سپلے ہو، یہ بنا لیتے ہیں اور اسے سیلز کرنے کے لیے پورا پروگرام بناتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے جو بھی بزرگ ہیں، ہمارے جو بھی سیاستدان ہیں جن کے ہاتھوں میں سلطنتیں ہیں، انہیں اس تعلق سے پہلے سے غور کر کے تیاری کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ، حالات بدلیں گے، ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جن کے ذریعے سے دین کی تجدید ہوگی انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ منگول، جہاں تک میرا خیال پڑتا ہے میں نے کبھی منگول کو شیعہ نہیں کہا۔ منگول وہ ہے نا اپنے پرانے عقیدے میں پڑے ہوئے تھے، جاہلیت طرز تھا ان کا، بت پرستی تھی، ہر قسم کے عقائد ان کے پاس ہوا کرتے تھے، منگول شیعہ نہیں تھے۔ واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ جب ہم مغول کی بات کرتے ہیں تو ارطغرل، عثمان خان، یہ جو عثمانی سلطنت ہے ان کے نام پڑھتے ہیں، یہ بھی تتار کی ایک شاخ ہے نا۔ یہ لوگ ایک خوارزم شاہ ایک صاحب تھے جو دور دراز علاقوں میں ترکیہ کے بارڈر میں ان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ جب ہو رہا تھا تو ان کا کچھ نام و نہاد نہیں تھا۔ 650 ہجری میں واقعہ ہوا، اور اس کے بعد 800 ہجری کے آس پاس عثمان خان کے نامی ایک قبیلہ ہے ترکیہ کا، قبیلہ کئی، اس قبیلے میں یہ صاحب پیدا ہوئے جن کا نام تھا عثمان خان، اور ان کی تربیت اہل علم کے ہاتھوں میں ہوئی، تو یہ بچپن ہی سے بڑے مقاصد کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور وہ یہ زمانہ تھا کہ کوئی خلافت نہیں تھی، مسلمان ٹوٹے ہوئے تھے، تو ان کے یہاں پہلے سے یہ تھا کہ ساری اسلامی طاقتوں کو جمع کرنا ہے۔ تو یہ ایک آدمی تھے، انہوں نے شروع کیا، دیکھیے سبحان اللہ، یہ ایک آدمی انہوں نے شروع کی، اور ان کی چوتھے نسل میں آئے سلیم الاول، جو سب سے پہلے عثمانی خلیفہ ڈکلیئر ہوئے، ورنہ اس سے پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور ان کے کارناموں کی وجہ سے اور عثمانی طاقت اور سلطنت کی پھیلاؤ کی وجہ سے اس وقت جو علماء تھے انہوں نے سلیم اول کو کہا کہ یہ پہلے خلیفہ ہیں، سلیم اول۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں ٹیپو سلطان تھے، انہوں نے ہاتھ سے خط لکھ کے انہیں خلیفہ مانا، ان کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی۔ تو یہ بعد میں لوگ اٹھے، بعد میں ان کی طاقتیں آئیں۔ اللہ عالم۔ یہ آج کل کے ماحول میں جو ایران کا جو غلغلہ ہو رہا ہے، اسے لے کر بعض لوگ ہیں نا یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، عراق کو برباد کرنے میں ایران کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس زمانے میں ایران نے امریکہ کے لیے پورے راستے فراہم کیے تاکہ وہ عراق کو برباد کرے، صدام کو ختم کرے، اور وہاں پر شیعہ طاقت آئے، اسے باقاعدہ امریکہ نے سیٹ کیا تھا پورا، اور ایران خاموش رہا، اور وہاں پر جو حشر ہوا عراق کے اندر سنیوں کے ساتھ، بہت ہی بھیانک، اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اور ان کے خون، ان کے ہاتھ ہیں نا خون سے رنگے ہوئے ہیں، سنی خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد 2011 کے بعد جب سیریا میں سٹرگل شروع ہوا بشار اسد کے خلاف، تو بشار اسد کا ساتھ دینے والے یہی ایران کے لوگ تھے، اور ایران کی پیدا کردہ ہے حزب اللہ جو لبنان کے اندر ہوتے ہیں،
ان لوگوں نے سیریا کے اندر حلب اور دوسرے سنی علاقوں میں جو خون کی ہولی کھیلی اور جس انداز سے وہاں پر پروٹسٹ کرنے والوں کو ارسٹ کر کے ان کے ہاتھوں کو الگ کیا گیا، پیروں کو الگ کیا گیا، سروں کو الگ کیا گیا، اور روزانہ بالکل ایک پورا سسٹم بنایا گیا تھا جس میں پروٹسٹ کرنے والوں کو لا کے انہیں قتل کیا جاتا تھا، اور بہت ہی بھیانک انہوں نے قید خانیاں بنائے جس کے ذریعے سے ہے نا ان کے ہاتھ ہے نا خون سے رنگے ہوئے ہیں، یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ جو ہے مناسب ہوگا کہ جن گڈھوں کو انہوں نے کھودا ان گڈھوں میں خود گر گئے، ہے نا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے آپ کچھ دعا کر سکتے۔ البتہ ایران کے اندر 30% کے آس پاس سنی ہوتے ہیں، ہے نا، وہ امن پسند ہوتے ہیں۔ اب چونکہ بمباری ہوگی تو انہیں بھی نقصان ہوگا، تو جو نہتے ہیں، جو معصوم ہیں، ان کے حق میں دعا کریے گا۔ یہ جو بڑے بڑے سرغنے ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں، ان کے لیے اب کیا ہی دعا کریں گے، کیا ہی دعا کریں گے، بلکہ ہمیں کہیں گے کہ بھائی انہیں سزا ملی ہے، اور جو بھی ایسی حرکتیں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دنیا میں سزا دیتا ہے، تو ایک بطور سزا ان پر ایک عذاب اتر رہا ہے، بس یہی کہیں گے ہم۔ وہاں کے جو سنی ہیں، وہاں کے جو معصوم لوگ ہیں، وہاں کے جو ہے نہتے لوگ ہیں، ہے نا، اور یہ بھی آپ جان لیجئے کہ ایران کے اندر 80% سے زیادہ جو پبلک ہے وہ دیندار نہیں ہے، وہ شیعہ عقائد سے بیزار ہے، اور شیعہ عقائد ہی اپنی طبیعت میں ایسی سختی اور ایسی جو ہے دماغ کو نہیں سمجھنے والی باتیں، ہے نا، اور اس کے بعد غیر اللہ کا پوجا پاٹ، غیر اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، تو ان کے اندر جو جیسے کہ ایک بہت بڑے مورخ نے کہا تھا، عالم نے کہا تھا کہ ان کے عقائد ایسے ہیں اگر انہیں جھنگروں پر پیش کیا جائے جھنگر بھی نہیں مانیں گے، ہے نا، وہ ایسے باطل عقائد یہ کیسے پن پائیں گے، اور اس ترقی یافتہ دنیا میں، لاجک کی بات کرنے والے دنیا میں یہ باتیں کہاں سے ٹک پائیں گی؟ آپ خون بہائیں گے، کون مانے گا اسے، ہے نا۔ اب جاتے ہیں قبروں کے پاس، یا حسین حسن چیختے رہتے ہیں، کعبہ آپ نے بنا لیا، ہے نا، طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہو، کون مانے گا بھائی اس دنیا میں؟ تو اس لیے وہاں کی جو 80% کی جو پبلک ہے وہ بے دیندار تھی، تو وہ ان چیزوں سے پریشان تھی، اور انہیں شیعہ عقائد سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو امن پسند ہے، تو آپ ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ معصوم لوگ ہیں، انہیں اللہ بچائیں، ان کی حفاظت کرے۔ اور اس کے علاوہ ایران جو ہے یہ پورے سنیوں کا تھا، جتنی بھی آپ محدثین آپ گنوائیے سب وہیں کے ہیں۔ آپ کہیے امام بخاری وہ تو سمرقند کے تھے، مسلم نیساپور کے ہیں، یہ ایران کے اندر ہے، امام ترمذی ترمذ کے ہیں، ایران کے اندر ایک مشہور شہر ہے، ابو داؤد سجستانی ایران کے اندر ہے نا، ابن ماجہ قزوین کے اندر ہے، یہ ایران کے اندر ہے نا۔ تو اب اس کے بعد آپ جو ہے حاکم کہتے ہیں، حاکم النیزاپوری، اور اس کے بعد مروزی عبداللہ بن مبارک المروزی، مرو ایران کے اندر ہے، رازی کہتے ہیں، رئی، یہ ایران کے اندر ہے، جتنے بھی بڑے بڑے اہل امام طبری، یا طبری کہاں ایران کے اندر ہے۔ تو ایران جو ہے یہ سنیوں کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ یہ مستقل تاریخ ہے کہ کیسے شیعہ آگے، اور صفوی ان کی ایک سلطنت تھی جس نے عثمانیوں کو برباد کر کے رکھا ہوا تھا، پریشان کر کے ہوا رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو عثمانی جاتے اندلس میں اسلام کو بچاتے تھے۔ یہ لوگ جو ہے پیٹ کے پیچھے کھنجر کھوپ رہے تھے، اس لیے عثمانیوں کو موقع نہیں ملا آگے بڑھنے کے لیے۔ تو یہ جو صفوی ان کی سلطنت تھی اس زمانے ایران میں جو قائم ہوئی، اس کے آثاری یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہی ہمارا اس تعلق سے موقف ہے، اللہ عالم۔ سوال کر رہے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا رول ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہوئی 728 میں، 728 ہجری میں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے جو دمشق میں رہا کرتے تھے، اور اس زمانے میں یہ جو ہلاکو خان جو مسلمان ہو گیا تھا، اس کے بعض لوگ وہاں پر حکومت کر رہے تھے، تو انہیں دعوت دینے میں، انہیں اسلام سمجھانے میں ان کا بہت بڑا رول رہا۔ اور ان کا سب سے بڑا رول یہ ہے، انشاءاللہ میری پرانی نیت ہے کہ ایک سیریز آف ٹاکس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ پر دینے کا میرا پرانا ارادہ ہے انشاءاللہ، جس میں پوری باتیں ان کے تعلق سے لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ انہوں نے کیا لکھا، کیا نہیں لکھا، ان کا سبجیکٹ کیا تھا، یہ کب پیدا ہوئے، ان کی کیا خوبیاں تھیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال تو ہم بتائیں گے ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے صحیح عقیدے کی آپ کہیے کہ ریبرتھ کیا ہے، صحیح عقیدے کو جو تقریباً ناپید ہو گیا تھا، بہت ہی کم لوگ جانتے تھے، اسے دوبارہ انہوں نے پیش کیا۔ صحیح صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے عقیدے کو انہوں نے پروموٹ کیا، اور اس کے مخالفت جتنے بھی لوگوں نے کی سب کے ماہر تھے، سب کو ایسی ایسی باتیں بتاتی، یہ مذہب والا کہتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے مذہب میں ہیں،
تو اللہ نے انہیں اتنا علم مضبوطی دی ہوئی تھی کہ اللہ اکبر پوری زندگی انہوں نے علم کی خدمت کی اور باطل عقائد کے انہوں نے پرخچے اڑائے. تو بہت بڑا کام انہوں نے کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. واللہ عالم. مجلس ختم کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے.